دریائے نیل کی نرم لہریں، سنہری صحراؤں کی دلکش وسعتیں، قدیم تاریخ کی گواہی دیتے اہرام اور قدیم تہذیب کی یادگاروں کے ساتھ جدید عمارتوں، روشن شاہراہوں اور جگمگاتی راتوں کے دل ربا مناظر پیش کرتا ملک مصر ایک جیتی جاگتی آرٹ گیلری ہی تو ہے۔ تقریباً 10 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط مصر براعظم افریقہ کی آغوش میں یوں جلوہ گر ہے کہ اس کا قریباً 94% حصہ افریقہ میں جبکہ 6% حصہ جزیرہ نما سائنائے ایشیا میں واقع ہو کر اسے 2 براعظموں کا حسین سنگم بناتا ہے، اور یہ اپنی سرحد لیبیا سوڈان کے ساتھ یوں ملاتا ہے جیسے جغرافیہ خود ایک دلکش داستان رقم کر رہا ہو۔ خوبصورت اور ملنسار لوگوں کے ملک مصر کو عرب دنیا میں اس لیے شمار کیا جاتا ہے کہ اس کی روح عربی زبان کی مٹھاس میں رچی بسی ہے اور اس کی تہذیب عرب ثقافت کے رنگوں سے مہکتی ہے۔ سرزمین مصر عرب لیگ کا حصہ بن کر ایسا منظر دیتا ہے جیسے افریقہ کے سینے میں دھڑکتا ہوا ایک عرب دل ہو۔ مصر کا خوبصورت دارالحکومت قاہرہ اپنی قدیم عظمت اور جدید زندگی کے دلکش امتیاز کے ساتھ مسحور کن شہر ہے۔ یہاں دریائے نیل کے کنارے جگمگاتی روشنی اور بلند و بالا عمارتیں تاریخ کو ایک نئے رنگ میں زندہ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ مصر اور اس کے شہر قاہرہ کی پہچان دریائے نیل جو تقریباً 6550 کلومیٹر طویل ہے، قاہرہ کے دل سے یوں گزرتا ہے جیسے زندگی کی کوئی ازلی دھڑکن ہو۔ شام کے وقت اس کے پانیوں پر بکھرتی سنہری روشنی شہر کو خوابناک حسن عطا کرتی ہے۔ قاہرہ کا ایجپشن میوزیم ایسا لگتا ہے جیسے مصر کی صدیوں پرانی روح کو اپنے دامن میں سمیٹے ایک خاموش داستاں گو ہو۔ یہاں موجود نوادرات ماضی کی کہانیاں سناتے ہیں۔ یہاں عجائب گھر تاریخ کے بکھرے ہوئے اوراق کو اس انداز سے یکجا کرتے ہیں کہ دیکھنے والا خود کو گزرے زمانوں کے سفر میں گم ہوتا محسوس کرتا ہے۔ اولڈ قاہرہ شہر کے قدیم حصوں کی تنگ گلیاں جب رات کی روشنیوں میں نہاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ خود چراغاں ہو کر سانس لے رہی ہو۔ یہاں کہیں کہیں ابھرتے روشن گنبد اور مینار شہر کی خاموش خوبصورتی میں ایک دلکش توازن پیدا کرتے ہیں۔ اسلامی قاہرہ یا اولڈ قاہرہ کے فضائی منظر میں بکھری پرانی قبریں اور گنبد دار مقبرے نہ صرف سٹی آف دا ڈیڈ کے تاریخی تسلسل کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ یہ اس قدیم شہر کی صدیوں پرانی تہذیب کی گہری تاریخی تہوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ بلند مقام سے دکھائی دیتا اولڈ قاہرہ کا وسیع منظر اور اس میں ایستادہ خوبصورت محمد علی مسجد اپنی شان و شوکت کے ساتھ ماضی کی عظمت کا جیتا جاگتا استعارہ بن جاتی ہے، جبکہ دریائے نیل کے اوپر ڈوبتا ہوا سورج سنہری لہروں میں ڈھل کر اس شہر قدیم کو ایک پرسکون اور مسحور کن اختتام عطا کرتا ہے۔ کائرو ٹاور اپنی تقریباً 187 میٹر بلندی کے ساتھ قاہرہ شہر میں یوں سر بلند کھڑا ہے جیسے جدید دور کا نگہبان ہو۔ اس کی حیران کن بلندی سے دریائے نیل کے کناروں سے لے کر شہر تک پھیلی زندگی کے حسین مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ قاہرہ شہر کے قریب تقریباً 13 مربع کلومیٹر کے وسیع رقبے پر اہرام مصر یا پیرامڈز آف گیزا یوں ایستادہ ہیں جیسے وقت کے سینے پر کندہ ابدی نشانات جو ہزاروں برس گزرنے کے باوجود اپنی ہیبت اور حسن سے دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ یہاں خوفو، خفری اور منقرہ نامی 3 عظیم اہراموں کے گرد چند چھوٹے اہرام موجود ہیں۔ اگر ہم سب سے بڑے اہرام خوفو کا ذکر کریں تو یہ تقریباً 481 فٹ بلند ہے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 23 لاکھ پتھر کے بلاکس استعمال کیے گئے ہیں۔ ان کا وزن اوسطاً 2.5 سے 15 ٹن تک بتایا جاتا ہے اور یہی بے شمار بھاری پتھر مل کر انسانی تاریخ کے اس عظیم انجینئرنگ شاہکار کو وجود بخشتے ہیں۔ یہ عظیم الشان تعمیرات مصر کے قدیم فرعونوں کے مقابر کے طور پر بنائی گئی اور ان کا یہ تاریخی مقام قاہرہ شہر سے تقریباً 13 سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں صحرا کی خاموشی اور تہذیب کی گونج ایک ساتھ سنائی دیتی ہے۔ تحقیقی اعتبار سے ان اہرام کی تخلیق کا مقصد ابدی زندگی کے عقیدے کو دوام دینا تھا جو آج بھی انسانی عقل و مہارت کے لیے ایک معمہ محسوس ہوتا ہے۔ ان کے پہلو میں موجود گریٹ سفنکس آف گیزا یعنی ابو الہول کا مجسمہ
ایک اور حیران کن منظر ہے۔ ابو الہول کا سر انسانی وقار اور فکری عظمت کی علامت کے طور پر یوں تراشا گیا ہے جیسے صحرا کی خاموش فضا میں کوئی قدیم دانشور ہزاروں برسوں سے نگاہ جمائے مستقبل کو دیکھ رہا، جبکہ اس کا شیر جیسا دھڑ، طاقت، روب اور شاہی جلال کی مجسم تصویر بن کر ریت کے سمندر پر یوں براجمان ہے جیسے وقت بھی اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہو۔ اس کی مجموعی لمبائی تقریباً 73 میٹر یعنی 240 فٹ اور اونچائی تقریباً 20 میٹر یعنی 66 فٹ ہے۔ یہ انسانی چہرے اور شیر کے جسم کا امتزاج مصر کی اس تہذیب کی عکاسی کرتا ہے جو عقل و قوت کو ایک ہی وجود میں سمو کر ابدیت کی تلاش میں مصروف رہی۔ قاہرہ شہر سے طویل فاصلے پر مغربی ریگستان میں واقع وائٹ ڈیزرٹ نیشنل پارک یوں لگتا ہے جیسے صحرا نے برف کے خواب دیکھ لیے ہوں اور وقت نے چونے کے پتھروں کو خاموش مجسموں میں ڈھال دیا ہو۔ یہاں ہر سفید ستون اور ہر انوکھا پتھر یوں کھڑا ہے جیسے صدیوں کی خاموشی نے خود کو شکل دے دی ہو اور ریگستان نے اپنی سادگی میں آسمانی حسن سمو دیا ہو۔ دور تک پھیلا ہوا یہ سفید منظر یوں لگتا ہے جیسے زمین نے روشنی پہن لی ہو اور صحرا نے اپنے اندر ایک مقدس سی خاموشی کو جنم دیا ہو۔ تاریخی عظمتوں اور رانائیوں کے امین مصر کے شہر لکسر کا ہر منظر صدیوں پرانی تصویر دکھاتا ہے۔ یہاں دریائے نیل کی تہذیبی سانسیں آج بھی محسوس کی جا سکتی ہیں۔ فرعونی عہد میں دیوتا آمون کے نام سے منسوب قدیم تاریخی حیرت انگیز فن تعمیر کے ساتھ کرناک ٹیمپل کے تقریباً 134 ستون باقاعدہ 16 قطاروں میں یوں ایستادہ ہیں جیسے وقت خود منظم ترتیب میں ٹھہر گیا ہو۔ ان میں درمیانی قطار کے 12 ستون اپنے تقریباً 10 فٹ قطر اور 69 فٹ بلندی کے ساتھ فضا کو چھوتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اطراف کے 33 سے 40 فٹ بلند ستون اس منظر کو ایک متوازن جمال عطا کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ مصر کی یہ سرزمین اپنی قدیم عظمت کو پتھروں کی زبان میں بیان کر رہی ہے۔ مصر کی قدیم تہذیب میں فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ بادشاہوں اور حکمرانوں کا ایک لقب تھا جو مختلف ادوار میں کئی فرعونوں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ خاتون فرعون ہیٹشپسٹ ایک ایسی درخشاں حکمران تھی جس نے عورت ہونے کے باوجود فرعونیت کے تاج کو سنبھالا اور اپنی بصیرت سے سلطنت کو استحکام کیا۔ اس کی یاد میں تعمیر کیا گیا عظیم تعمیراتی نمونہ ڈائر البہاری مورٹیوری ٹیمپل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پتھروں میں ڈھلا ہوا ایک ایسا شاہکار ہو جو صحرا کی خاموشی میں ہیٹشپسٹ خاتون فرعون کی حکمرانی کے فکری جلال کی گواہی دیتا ہو۔ کنگز ویل یا وادی الملوک لکسر شہر کے قریب ریگستانی پہاڑوں میں واقع ایک خفیہ شاہی وادی ہے۔ یہاں مصر کے فرعونوں کی قبریں زمین کے اندر چٹانوں کو تراش کر زیر زمین بنائی گئی ہیں تاکہ یہ زمانے کی لوٹ مار اور موسم کے احساس سے محفوظ رہ سکے۔ یہ وادی بظاہر خاموش صحرا کی مانند دکھائی دیتی ہے مگر اس کی گہرائیوں میں چھپی یہ قبریں یوں محسوس ہوتی ہیں جیسے وقت نے اپنے راز پتھروں کے سینے میں دفن کر دیے۔ لکسر شہر کے مغربی کنارے پر کولوسی آف میمنون یوں ایستادہ ہیں جیسے وقت کے دروازے پر صدیوں کی تاریخ کو سنبھالے ہوئے دو پہرے دار۔ یہ دو ہیکل مجسمے مصر کی قدیم تہذیب کا وہ داستاگو ہیں جو آج بھی صحرا کی ہواؤں میں اپنی کہانی سناتے محسوس ہوتے ہیں۔ دریائے نیل کے کنارے اسوان ایک ایسا تاریخی اور ثقافتی شہر ہے جہاں قدیم تہذیب، فرعونی ورثہ اور جدید تعمیرات ایک ساتھ جلوہ گر ہیں۔ دریائے نیل کی قربت میں فیلائے ٹیمپل اس طرح کھڑا ہے جیسے عقیدت نے پتھر کو عبادت کی صورت عطا کر دی، جبکہ اسی دریائے نیل کے پرسکون کنارے پر نوبین ولیج اپنی رنگینی، سادگی اور ثقافتی ورثے کے ساتھ ایک جیتی جاگتی تہذیب کی خوبصورت پینٹنگ دکھائی دیتا ہے۔ اس وسیع خطے کے صحرائی فاصلے پر 13ویں صدی قبل مسیح تہذیب کا عظیم الشان شاہکار ابو سمبل ٹیمپل موجود ہے جو رامسس دوم فرعون کی جاہ و حشمت کا تاریخی نشان ہے۔ یہ ٹیمپل انسانی تاریخ ہنر کی بلند ترین مثالوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مصر کی قدیم عمارات کے دور و دیوار پر کندہ ایجپٹ ہائیروگلفس
یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے پتھر نے خود زبان پا لی اور ہر نقش اپنے اندر صدیوں پرانی کہانیاں خاموشی سے سناتا ہو۔ یہی تصویری تحریری نظام قدیم مصری تہذیب کی زبان تھا، جسے جدید دور میں ماہرین نے بڑی حد تک پڑھ اور سمجھ لیا ہے۔ مصر میں سینائی کے پراسرار و پرہیبت پہاڑی سلسلے میں جب ماؤنٹ سینائی کی چوٹی پر طلوع آفتاب اپنی نرم روشنی بکھیرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان کوئی ازلی مکالمہ اب بھی جاری ہو۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ یہاں کی خاموش چٹانیں آج بھی اس مقدس لمحے کی گواہی دیتی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے جسے یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں مذاہب عقیدت کا مرکز مانتے ہیں۔ یہاں صبح کی دھند پہاڑوں کو اسرار کی چادر اوڑھا دیتی ہے اور کئی رنگین کینن کی گھاٹیاں فطرت کے حسن کی زندہ مصوری میں یوں ڈھل جاتی ہیں کہ سرزمین محض مٹی اور پتھر نہیں بلکہ روحانیت، تاریخ اور الہامی لمس کا ایک لازوال استعارہ ہو۔ بحیرہ روم کے کنارے بسا ہوا ایک تاریخی، علمی اور ساحلی حسن سے بھرپور شہر الیگزینڈریا، یہ قدیم زمانے میں علم و تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ قدیم لائبریری آف الیگزینڈریا کی گمشدہ عظمت کو ببلیوتھیکا الیگزینڈرینا کی جدید صورت میں یوں یکجا کیا گیا ہے جیسے ماضی کا علم اور حال کی روشنی ایک ہی کتاب کے دو روشن باب بن گئے ہوں۔ اس شہر میں واقع سیٹاڈیل آف کیٹ بے نامی قلعہ شاندار تاریخی دفاعی حکمت عملی کا عظیم نمونہ ہے۔ یہ قلعہ اپنے مضبوط طرز تعمیر اور سمندر کے دلکش نظارے کی وجہ سے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر سیٹاڈیل آف کیٹ بے یوں جلوہ گر ہے جیسے پتھروں میں ڈھلا ہوا ایک ابدی مینار ہو جو موجوں کے شور میں بھی مصری سمندری عظمت اور تاریخی اہمیت کے گیت گا رہا ہے۔ الیگزینڈریا دراصل ایک ایسا شہر ہے جس میں سمندر کی نیل و وسعتیں، تاریخ کی گہرائیاں اور علم کی روشنی ایک ساتھ مل کر لازوال سیاحتی تجربہ پیدا کرتی ہے۔ مصری معاشرہ اپنے ذائقہ دار کھانوں، متنوع موسیقی اور دلکش ہینڈی کرافٹس میں ایسی دلکشی رکھتا ہے جو تہذیب اور روزمرہ زندگی کو ایک ہی رنگ میں سمو دیتی، جیسے ہر نوالا، ہر سر اور ہر دستکاری ایک الگ کہانی ہو۔ مصر کا ثقافتی حسن اور تاریخ کا ہر منظر ایک زندہ آرٹ گیلری کا احساس دیتا ہے۔